إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. اور اس قرآن کو ہم نے جدا جدا نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے ہی اتارا ہے اسے تنزیلا، آہستہ آہستہ اتارنا. ترجمہ قرآن کا سبق آیت نمبر 105 سے ہے آج ہمارا. مشرکین مکہ کا ایک مطالبہ تھا کہ یہ قرآن ایک ہی کتاب کی شکل میں کیوں نہیں آتا، کبھی ایک آیت آتی ہے، کبھی دو آتی ہیں، کبھی ایک سورت آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، اس کو ہم نے جدا جدا یعنی وقفے وقفے سے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں اور لوگوں کو سمجھ آئے. ٹھیک ہے نا، بینا و اضحنا، کہ ہم نے اسے کھول کھول کر واضح کر کے بیان کیا ہے تاکہ اس کی وضاحت بھی ہو جائے، اور جس چیز کی ضرورت ہے جس وقت وہی چیز نازل ہو اور لوگوں کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہو، اور اس پر ساتھ ساتھ عمل بھی ہوتا جائے. قل آمنوا به او لا تؤمنوا، آپ ان سے کہہ دیں آمنوا بھی ایمان لاؤ اس پر، او لا تؤمنوا یا نہ لاؤ ایمان. ان الذین اوتوا العلم، بے شک وہ لوگ جو علم والے تھے، من قبلی اس سے پہلے، اذا یتلی علیہم جب وہ پڑھتے ہیں، اس پر تلاوت کی جاتی ہیں ان پر، یخرون وہ گر پڑتے ہیں، للاذقان اپنی تھوڑیوں کے بل، سجدہ سجدہ کرتے ہوئے. کہ وہ لوگ جن کو تم سے پہلے علم دیا گیا، یعنی تورات کا علم، انجیل کا علم، جو واقعتاً اہل علم ہے، ان پر جب یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں. ہم پیچھے پڑھا ہے نا 7ویں پارے کے شروع میں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب قرآن پڑھا گیا تھا نجاشی کے دربار میں، تو وہ نجاشی عالم تھا تورات کا، اس کے درباری بھی پڑھے ہوئے تھے، وہ کیسے رونے لگے اس قرآن کو سن کر. تو جو عالم ہیں، جن کے پاس علم ہے، وہ تو گر پڑتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ قرآن یہ سچی کتاب ہے. اور جو ہٹ دھرم ہوتے ہیں وہ نہیں مانتے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک اس ہمارے رب کا وعدہ کیا ہوا ہے وہ یقیناً پورا ہوگا. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اور وہ گر پڑتے ہیں اپنی تھوڑیوں کے بل، یبکون روتے ہوئے. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ قرآن ان کو عاجزی میں زیادہ کر دیتا ہے. جیسے قرآن پڑھتے ہیں وہ اکڑتے نہیں، وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، سلنڈر کر دیتے ہیں، عاجز ہو جاتے ہیں، گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہماری قوت طاقت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ جتنی ہمارے پاس طاقت ہے، قوت اقتدار ہے، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ چاہے تو آن کی آن میں ہمارا سب کچھ ختم کر دے. اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور عاجز ہو جاتے ہیں. قل ادعوا اللہ، پکارو آپ اللہ کو اللہ کے نام سے، اللہ کہہ کر پکارو. او ادعوا الرحمن، یا رحمان کہہ کر پکارو. ایما تدعو، جس بھی نام سے اس کو پکارو. فلہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے ہیں اچھے اچھے نام. اللہ کے اسماء الحسنی 100 سے بھی زائد ہیں، اور ان کی تعداد کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے نا، کئی نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیے، کچھ ایسے نام ہیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتائے، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ نے نہیں بتائے. اب استأثرت به فی علم الغیب عندک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی، وہ دعا بھی آپ سن لیں، چاہیں تو آپ یاد کر لیں. وہ مغموم بندے کی دعا ہے، پریشان حال بندے کی دعا. جو بندہ پریشانی میں مبتلا ہو، اس دعا کو پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور کر دیتے ہیں. دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت به نفسک او علمتہ فی کتابک او انزلتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اللہ میں تیرے ان تمام ناموں سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، ان اسماء حسنہ کے ساتھ جو تو نے اپنی کتاب میں نازل کیے، جو وہ نام جو تو نے اپنے کسی بندے کو بتلائے، تیرے وہ نام جو تو نے اپنے علم غیب میں رکھے ہیں، ان تمام اسماء کے ساتھ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، کہ اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. ونور صدری، اللہ اس قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے، میری بصیرت و بصارت اس قرآن کے ساتھ کھول دے. وذہاب ہمی وغمی، اللہ اس قرآن کو میرے غموں کا مداوا بنا دے، اس قرآن میں غور و فکر کروں،
اس میں ڈوبا رہوں، اس کو پڑھتا رہوں، اس کی تلاوت کرتا رہوں، اس کو سنتا رہوں، دنیا کے ہم و غم مجھ سے دور ہو جائیں۔ اس دعا کو پڑھیں، اس دعا کو یاد کریں، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کہیں گے تو واٹس ایپ پر میں آپ کو یہ لکھی ہوئی بھی سینڈ کر دوں گا۔ مغموم بندے کی دعا، آپ کے پاس اگر کتاب ہو حصن المسلم، تو اس میں آخر میں جو دعائیں دی ہوئی ہیں نا، پریشان حال بندے کی دعا، یہ میرے خیال سے اس کی جو ہے اوپر ہیڈنگ دی ہوئی ہے، آپ اس میں بھی دیکھ کر یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نام ہے، جس نام سے پکارو اللہ کو، اس کے ناموں کے ساتھ پکارو۔ آپ کو رزق چاہیے، یا رزاق کہہ کر اللہ کو پکارو۔ آپ کو معافی چاہیے، یا غفور یا غفار یا غافر کہہ کر پکارو۔ آپ اللہ سے دعا کر رہے ہو، اللہم یا رحمان ارحمنی، اللہ تو رحمان ہے، رحم فرما، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے، اس پر اگر کبھی موقع ملا تو اسماء و صفات پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ ابھی سبق ہم آگے پڑھتے ہیں، یہ ہمارا آخری سبق ہے، اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ یہ سورہ بنی اسرائیل ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی۔ آگے انشاءاللہ سورۃ کہف ہم شروع کریں گے۔ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، نہ بلند کریں اپنی آواز کو، اپنی نماز کو، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور اس کو مخفی بھی نہ کریں، اتنا ہلکا بھی نہ ہو، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، بلکہ اس کے درمیان آپ راستہ جو ہے وہ نکال لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے اور آواز تھوڑی بلند ہو جاتی تو مشرکین مکہ سن کر اس کا مذاق اڑاتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اتنی اونچی نہ پڑھیں کہ مشرکین سنیں اور مذاق اڑائیں، اور اتنی آہستہ بھی نہ ہو کہ آپ کے ساتھی سن نہ سکیں۔ اور اس طرح ایک اور بھی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو ہے وہ گشت کر رہے تھے، دیکھا ایک بندہ اونچی آواز سے نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، دوسرا آہستہ آواز میں۔ آپ نے آہستہ والے سے پوچھا تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق تھے، انہوں نے کہا میں ایسا اس لیے پڑھ رہا تھا کہ جس کو میں سنا رہا ہوں وہ تو سننے والا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے، دوسرے جو اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے وہ حضرت عمر تھے، انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر جو سو رہے ہیں میں اونچی آواز میں پڑھ کر ان کو جگا رہا ہوں، تہجد کی نماز تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر سے کہا آپ تھوڑی آواز اونچا کر لیں، اور سیدنا عمر سے کہا آپ تھوڑی آہستہ کر لیں، یعنی درمیانی آواز میں تلاوت کرنی چاہیے۔ وقل الحمد للہ، اور آپ کہیں ساری تعریفیں اللہ کے لیے، لم یتخذ ولدا، جس نے اپنا بیٹا نہیں بنایا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں، ولم یکن لہ ولی، اور نہ ہی کوئی اس کا مددگار ہے، فی الذل، جو اس کو عاجز کر دے، فی الذل عاجزی کی وجہ سے کہ وہ کمزور نہیں کہ اپنا مددگار ساتھ رکھے، وکبر، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کبریائیاں بیان کرو اس کی، تکبیرا، خوب اس کی کبریائیاں بیان کرو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کی کبریائیاں بیان۔ آپ یہاں دیکھیں نا ایک نقطہ ذہن میں رکھیں، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ساری تعریفیں اس کے لیے جس کا کوئی بیٹا نہیں۔ دنیا میں دیکھیں نا ہم انسانوں کا اگر بیٹا نہ ہو یا انسان کی اولاد نہ ہو تو یہ عیب ہوتا ہے انسان کے لیے، انسان کے لیے اولاد کا نہ ہونا عیب ہے، لیکن اللہ کے لیے اولاد کا ہونا عیب ہے۔ اور تعریف کرو اس کی کہ جس کا کوئی بیٹا نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، اگر اس کا بیٹا ہوتا تو اسے بھی منانا پڑتا، اگر اس کا کوئی شریک ہوتا تو اس کی بھی عبادت کرنی پڑتی، اس کی بھی کوئی بات ماننی پڑتی، اس لیے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کے لیے کوئی مددگار نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں، صرف اس اکیلے کے سامنے جھکو، اسی سے مانگو، اسی کے سامنے جھک جاؤ، اس ایک کو راضی کر لو، پوری کائنات تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالی ہمیں اپنے ساتھ تعلق مضبوط کرنے والا بنا دیں، اللہ تعالی ہمیں اسماء الحسنی کے ساتھ دعائیں کرنے والا، ان کو یاد کرنے والا، اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے جو بندہ اسماء الحسنی کو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں یاد کرنے کی، ان کو پڑھنے کی، اس سے دعائیں مانگنے کی توفیق دیں، اور اللہ اپنی کبریائیاں، کبر و تکبیرہ جو ہم نے پڑھا، اللہ اپنی کبریائیاں ہمیں بیان کرنے والا بنا دیں کہ ہم اللہ کی شان، یہ قرآن ہم بیان کریں لوگوں کے سامنے اور لوگوں کو بتلائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ آپ ان اسباق کو آگے بھی شیئر کریں، یہ بھی اللہ کے قرآن کو آگے پہنچانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں عمل کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔